Assalamu alaikum. I am sitting right next to Kaaba and بالکل کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. اور جب میں کعبہ کے سامنے گئی تو افسوس بہت زیادہ ہوا اس بات کا، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدعتیں ہو رہی تھیں، عجیب عجیب چیزیں ہو رہی تھیں کعبہ کے سامنے. لوگ اپنی فنگر سے کعبہ پر نام لکھ رہے تھے، جو کہ کلیئرلی بدعت بھی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو رہی تھیں جو کہ شرکیاں ہیں. تو یہ ان ایکسیپٹیبل چیزیں تھیں. میں جب وہاں قریب گئی تو اس قدر ایک دوسرے کو دھکا اور یہ سب چل رہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ چیز دیکھ کر کہ میں قریب جا رہی ہوں میں بھی، اور انہی دھکا کا حصہ بن رہی ہوں. تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کعبہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر کوشش یہ کیجئے کہ ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں. کعبہ کے اوپر نام لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی تصویریں لینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جہاں اتنے دھکے تھے وہاں کعبہ کی قریب سے ویڈیو بنانا، اور یہاں تک کہ اتنا زوم کرنا، وہ اتنا زوم کر رہی تھی اور اتنا جو ہے وہ ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی خواتین، اور دکھا رہی تھی کہ یہ کعبہ کا غلاف ہے، اور کہ وہ مجھے بار بار ان کا ہاتھ اس طرح لگ رہا تھا کہ سیدھا بار بار دھکا لگتا تھا. تو یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. یہاں پر آنے کے باوجود اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ کے یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اتنی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے بخشا ہے اور آپ یہاں پر آ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہی کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور اگر ہم یہاں پر آنے کے بعد وہی کام کرتے ہیں کہ رومالوں کو کعبہ کے اوپر پھیرنا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کعبہ کے اوپر نام لکھنا مختلف لوگوں کے، اور وہی حرکتیں کرتے ہیں جو مشرکین عرب کرتے تھے، تو ہم میں اور مشرکین عرب میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں تو اس دین کے اندر یہی بدعات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بدعات سے، انہی شرکیہ حرکتوں سے ہمیں منع فرمایا، ہمیں روکا ہے. اور آج جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم وہی شرکیہ حرکت کرتے ہیں. سب سے زیادہ شرکیہ حرکت کرنے والے ہمارے پاکستان کے، انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں. ہوا بہت زیادہ تیز شروع ہو گئی ہے. آئی نیڈ ٹو جسٹ کی ممالک کے لوگ، خاص کر کے عربی، دیکھا گیا ہے کہ وہ شرکیہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتے. انہیں اپنا دین بہت زیادہ اچھی طرح پتہ ہے، کلیئرلی پتہ ہے. تو وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ عربی اس طرح کی بدعات میں نہیں پڑتے. جو لڑکیاں اکیلے آنا چاہتی ہیں اور اکیلے ٹریول کرنا چاہتی ہیں عمرے کے لیے، سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہیں، بڑی پازیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ میں عمرے پر آ رہی ہوں، اپنی فرینڈ کے ساتھ میں نے عمرہ ادا کر لیا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اور بھی کیا اسپیکٹس ہیں، اور بھی کیا چیلنجز ہیں جو لڑکیوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں سوشل میڈیا پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکیاں جا رہی ہیں عمرہ ادا کرنے، اور اسی طرح دوستیں جا رہی ہیں عمرہ ادا کرنے، اور بڑا اس کو اچھا دکھایا جاتا ہے. اور بے شک مزہ بہت زیادہ آتا ہے اگر لڑکیاں آپس میں جا رہی ہیں، بہنیں آپس میں جا رہی ہیں، بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں. اور عمرہ آپ کی لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ بہت زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں، مختلف کلچر کے لوگ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہاں کہاں تک پھیلایا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی مختلف لینگویجز کے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں، اور اسلام کہاں کہاں تک پھیل گیا ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تمام مسلمان کعبہ کی طرف آتے ہیں، پھر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو بے شک یہاں پر آنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، زور بھی لگانا چاہیے. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کے پاس محرم کا ایشو ہوتا ہے کہ نہ تو یا تو بھائی نہیں ہوتا، یا تو ظاہر ہے کہ شادی شدہ نہیں ہوتی، تو وہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ اکیلے ٹریول کر لیتی ہیں. لیکن اکیلے ٹریول کرنے میں آپ کو 2-3 چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے. ایک آپ کا ہوٹل ڈسٹنس، اور ایک اچھی پیکج آپ نے لینی ہے. کبھی بھی ایسے ہوٹلز پہ ریلائی نہیں کرنا جن کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، یا ایون 15 منٹ بھی ڈسٹنس زیادہ ہے. آپ کوشش کیجئے کہ تھوڑی بہت سیونگ زیادہ کریں. اگر آپ لڑکیاں جیسے اکیلے آ رہی ہیں، دوستیں مل کر آ رہی ہیں، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہوٹل کا جو ڈسٹنس ہے وہ کم سے کم ہو، اور تاکہ آپ کو زیادہ چلنا نہ پڑے، زیادہ گلیوں میں نہ جانا پڑے. بہت ساری لڑکیاں جب ٹریول کرتی ہیں تو وہ سیٹل کر لیتی ہیں چیپ ہوٹل پر کہ ٹھیک ہے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن چیپ ہوٹلز تب آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ فل فیملی
آ رہی ہو یا زیادہ لوگ ہوں، آپ کے فیملی ممبر زیادہ ہوں، تو آپ بہت ساری چیزوں پر ایک دوسرے پر ریلائی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ الون ٹریول کر رہے ہیں، سولو ٹریول کر رہے ہیں، تو پھر آپ دوسروں پر ریلائی نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ کا ہوٹل اچھا ہونا، قریب ہونا، یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ کا بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کا کویشچن پوچھتے ہیں کہ یہاں پر نیٹ سروسز ہمیں کون سی لینی چاہیے. تو ایس ٹی سی کی جو سم ہے وہ بہت اچھی ہے. ہمیں 65 ریال میں یہاں پر سم ملی ایس ٹی سی کی، جس کے اندر 30 جی بی ڈیٹا مل جاتا ہے. اور اس 30 جی بی میں آپ اتنا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیلی کے جو آپ کی واٹس ایپ پہ آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کی کالز آپ کر سکتے ہیں. سوری، واٹس ایپ کی کالز نہیں، انسٹاگرام یا ایمو کی کالز ہو سکتی ہیں. لیکن کالز بھی آپ نے گھنٹوں گھنٹوں نہیں کرنی. جیسے آپ اپنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 to 10 منٹس آپ ڈیلی کی کالز کر لیں. ہاں، اس پر آپ اس طرح ریلائی نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ یوٹیوب یوز کرنے کی، تو آپ اس طرح پوری ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے. ایس ٹی سی کی جو کوریج ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. ایس ٹی سی کی سم لے لیجئے، ان کا بہت اچھا کوریج ہے. ہم جہاں پر بھی ہوں، آپ پہاڑوں پر بھی ہوں، زمین پر ہو، وہاں پر کوریج بہت اچھا ہے. بہت اچھے سگنلز آتے ہیں اور بڑا ایزی ہو جاتا ہے. عمرے پر آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے. بس تھوڑا سا آپ نے پیکج اچھا بنانا ہے، اچھا کریٹ کرنا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ پریورٹی قریبی ہوٹل کو دینی ہے جو کہ حرم سے قریب ہو. جو لوگ ایسے ہوٹلس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ذرا چیپ ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لابیز بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، خاص کر کے ان ٹائمنگز میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے. جیسے کہ عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس کے بعد لابیز بہت زیادہ لفٹس پر رش لگ جاتی ہے اور زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر ایسے ٹائم میں اپنے ہوٹل ریٹرن ہونا ہے جہاں پر آپ کو لفٹ پر رش نہ ملے. اب جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عشاء بھی حرم شریف میں پڑھیں، اور عشاء کے بعد لفٹوں کے آگے بہت زیادہ رش بن جاتا ہے. تو مغرب کے بعد اگر آپ لوگ اپنی ہوٹلس میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو لفٹس میں رش کم ملے گا. عورتوں کے لیے فضیلت گھر کے اندر چار دیواری کے اندر نماز پڑھنے کی ہے. تو اگر آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں اپنے ہوٹل کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو حرم شریف میں آ کر پڑھ لیں. ظاہر ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں تو کیوں میں ہوٹل کے اندر نماز پڑھوں، میں حرم میں کیوں نہ پڑھوں. لیکن جس طرح آپ کمفرٹیبل ہوں، ہاں یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، جو فرض ہے آپ نے وہ انجام دینا ہے. حرم شریف کے اندر جو واش رومز ہیں جہاں پہ WC لکھا ہوا ہوتا ہے، حرم شریف کے اندر نہیں ہے، وہ باہر نکل کے فوراً WC لکھا ہوتا ہے، وہ تمام واش رومز ہیں. ان واش روم کی کنڈیشن تھوڑی سی خراب ہوتی ہے، آپ کے جو کپڑے ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ جب آپ حرم شریف کے واش روم میں انٹر ہوں تو اپنا جو عبایا ہے یا دوپٹہ ہے اس کو اچھی طرح باندھ لیجئے تاکہ پانی کی چھینٹیں نہ لگیں، کیونکہ ان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی. بہتر یہی ہے کہ اپنے ہوٹل سے ہی واش رومز وغیرہ یوز کر کے آئیں تاکہ آپ کو حرم شریف کے واش روم میں نہ جانا پڑے. اتنے کلاک ٹاور ہیں یا شاپنگ مالز ہیں، یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں، یہ مہنگے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ باہر جو لوکل شاپس ہیں وہاں سے شاپنگ کریں. ایکسپینسو مالز میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ریٹس کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں. ایک نارمل سی آئس کریم جو باہر 5 ریال کی مل جاتی ہے وہ پھر آپ کو مالز میں 10 ریال 15 ریال یہ ریٹس ہوتے ہیں. اسی طرح کھانے کا بھی سیم ہے کیونکہ وہ آپ کو مال کا چارج کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ نہیں آئے تو کوشش کیجئے کہ آپ مطاف کے اندر رہیں، یعنی کہ جو گراؤنڈ فلور ہے جہاں سے کعبہ دکھتا ہے وہیں پر رہیں، اور وہیں پر ایٹ لیسٹ دن میں ایک نفلی طواف آپ ادا کریں.